بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف بلیک اسپیل۔ بھاگو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے، میجر پرمود نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور اس جگہ سے باہر نکل گیا تو اس کے ساتھی بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے یہاں سے باہر نکل گئے اور ان کے باہر نکلتے ہی بے ہنگم کہکے لگاتے سر کٹے غائب ہو گئے، جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ میجر، اب کہاں جائیں گے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں سے آئے تھے، تمثیلہ نے چیخ کر پوچھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میجر کوئی اور ممبر اس کی بات کا جواب دیتا، یکلخت ان کو یہاں اس دوسری راہداری میں چند سیاہ سائے نظر آئے جن کو یہ دیکھ کر لرز گئے تھے، اور پھر ان کو دیکھتے ہی یہ سیاہ سائے انسانوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، اور یہ آقا کے وہی خاص شیطانی سیاہ نقاب پوش ہی تھے جن کی آنکھوں میں خطرناک حد تک آئی پاور تھی۔ میجر پرمود نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا تو اس کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا اور اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا اگر اس نے ان سیاہ پوشوں کا کہا نہ مانا، اور اس کے ساتھ ہی میجر پرمود کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ لیکن میجر پرمود نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، جس سے اسے یہ محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ میں آگ بھڑک اٹھی ہو۔ لیکن میجر پرمود نے آنکھیں نہ کھولی کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ سب ٹرانس اور سحر کا عمل ہے جو پہلے بھی اس کے ساتھ شیطانی درس والی مرکز میں اس کے دماغ کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور گویا کہ میجر پرمود کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ لیکن اس خوفناک سحر سے نکلنے کے لیے میجر پرمود نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور پھر سے پوری قوت لگا کر اپنے دماغ کو بلینک کرنا شروع کر دیا۔ مگر ایسا کرتے ہوئے اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی، لیکن میجر پرمود کو ضبط خود پر تھا، اور اسی دوران میجر پرمود نے دیکھا کہ اس کی منگیتر تمثیلہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میجر پرمود جیسا مضبوط اعصاب کا مالک آخرکار خود کنٹرول کر ہی گیا اور اپنے سلگتے اور پھٹتے ذہن کو بلینک کر ہی لیا، اور اب اس کے دماغ کی پھٹتی کنڈیشن ختم ہو چکی تھی۔ میجر پرمود نے اب سر نیچے کر کے آنکھیں کھول دیں تو اسے بھیانک مناظر دیکھنے کو مل گئے، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ساتھی اسے دھواں اور بھاپ بن کر غائب ہوتے ہوئے نظر آئی، اور اسی دوران اسے تمثیلہ کی چیخ سنائی دی تو اس نے بےتابی سے دیکھا کہ تمثیلہ نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا، اور ایک شیطانی مرد یا سفلی طاقت نے اسے اپنے ہاتھوں میں شکنجے میں لے لیا تھا۔ تو تمثیلہ ٹرانس میں ہونے کی وجہ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ اچانک میجر پرمود نے لرزتی نگاہوں سے دیکھا کہ اس کی منگیتر کو فضا میں لیے یہ شیطانی انسان نما طاقتیں دور ہونے لگی، اور اسی دوران ایک دفعہ پھر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ جیسے ہی اسرائیلی سیکرٹ سروس کا کرنل راس، GB5 کرنل ڈیوڈ اور ریڈ آرمی کا کرنل فرانک اور ان تینوں کے ساتھی لڑکیاں اندر داخل ہوئے، ان کو یوں محسوس ہوا جیسے انجان آنکھیں ان کو گھور رہی ہوں اور یہ سب شدید خطرے میں پھنس رہے ہوں، اور حیرت انگیز طور پر ان سب 6 افراد کے دل میں یہ خوف کا وہم جاگا ہوا تھا۔ سر، معلوم نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، جیسے ہم بہت ہی ہولناک جگہ جا رہے ہیں، کیپٹن ماریا نے خوف سے اپنے افسر کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ماریا، معلوم نہیں کیوں اچانک میرے دل میں بھی ابھی یہی خیال آیا ہے، معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے، کرنل ڈیوڈ نے اسے حوصلہ دینے کے بجائے سنجیدگی سے کہا۔ تو کرنل فرانک اور کرنل ڈراس بھی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیں کہ ہم واقعی شیطانی مرکز کے قریب ہیں، کیپٹن لیزا جیسی حسین ترین اور دراز قد لڑکی نے کہا تو سب کے دل دھڑک اٹھے۔
بوس، اس طرح کرتے ہیں کہ ہم 2 گروپ بنا لیتے ہیں اور ایک گروپ میں آپ تینوں افسر ہوں اور آپ تینوں کی ماتحت الگ الگ ہو کر اس انجانی اور نامعلوم عمارت کا سروے کرتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، کیپٹن جوزفین نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس طرح تو ہم اور بھی زیادہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ میرے خیال میں میری ماتحت کا مشورہ غلط نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم سب کو اور ہماری ساتھی لڑکیاں اسرائیل کی بہت معروف سیکرٹ سروس کی گروپ ممبرز ہیں، اور اگر ہم اس طرح ڈر کر اندر گئے تو الٹا اپنے حساب کو ہی کمزور کر ڈالیں گے، کرنل فرانک نے اپنی ماتحت کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ سوری سر، ہم یہاں کسی تقریب میں نہیں آئے جو الگ الگ چہل قدمی کریں۔ میرے اندازے کے مطابق ہم سب کا ایک ساتھ دل میں انجانا خوف آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں بہت ہی ہولناک شیطانی عمارت ہے، اور ہمیں یہاں سب کو ایک ساتھ مل کر اندر جانا چاہیے، اور اگر شیطان پرست نظر آتے ہیں تو ان کا مقابلہ کر کے ان کو فنا کرنا بہتر رہے گا۔ کیپٹن لیزا نے خشک انداز مگر بعد اب لہجے میں اپنا مشورہ دیا تو کرنل فرانک گور کر اسے دیکھنے لگا، لیکن پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ واقعی یہاں اپنے ماتحتوں پر روب جھاڑنے نہیں بلکہ مل جل کر ایک شیطانی عمارت کو فنا کرنے اور شیطان پرستوں کا مقابلہ کرنے آئے تھے۔ گڈ کیپٹن لیزا، تم بہت ذہین ہو اور میں تمہاری بات پر اتفاق کرتا ہوں، کرنل راس نے فوراً کہا۔ میرے خیال میں کرنل راس کی ماتحت واقعی گڈ مشورہ دے رہی ہے۔ ہمارا یہاں اس پراسرار اور بظاہر ویران عمارت میں ایک ساتھ رہنا ہی بہتر رہے گا، کیونکہ ہم سیکرٹ ایجنٹ بیرونی دشمنوں اور دنیا کی بدنام تنظیموں سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن سفلی قوتوں سے لڑنے کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، کرنل ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن جوزفین اور کرنل فرانک نے سر ہلا دیا۔ لیکن پھر بھی ہمیں اتنا خوفزدہ نہیں ہو جانا چاہیے، ہم دنیا کے بہت مقبول سیکرٹ ایجنٹ ہیں، مانا کہ عمران اور میجر پرمود جیسے شیطان ہمارے لیے درد سر بنتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تینوں کرنل کی فورس بہت مقبول ہے، اور ہمیں کسی بھی صورت میں اپنے دل میں خوف نہیں رکھنا چاہیے، کرنل فرانک نے خشک لہجے میں کہا، ورنہ اس کی بات اور اس کے ماتحت جوزفین کی بات پر اتفاق نہ کرنے پر اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کیپٹن لیزا اور کرنل راس کو بھرپور سزا دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ جی پی 5 کے کرنل ڈیوڈ اور اسرائیلی سیکرٹ سروس کے کرنل راس رینک اور عہدے میں اس کے برابر ہیں، اور غصے میں بھی یہ دونوں اس سے کم نہیں ہیں، اس لیے برداشت کر گیا۔ کرنل فرانک، میرا دل بھی کر رہا ہے کہ میں اور میری ماتحت کیپٹن ماریا جو بات اور مشورہ دیں، تم دونوں گروپ میری باتوں پر عمل کرو۔ اسرائیل میں بھی ہم تینوں معروف ایجنسیوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے چکروں میں پڑھ کر اپنا ہی نقصان کیا ہے ہم نے ہمیشہ، اور عمران اور میجر پرمود جیسے خطرناک سیکرٹ ایجنٹوں کو اسرائیل سے کامیابی سے نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، اور سب سے اہم بات تو مجھے بھی یہ عمارت بہت پراسرار معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے پر روب جھاڑنے یا اپنی بات منوانے کے بجائے صرف درست مشورے پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور کرنل راس کے ماتحت کے مطابق اس پراسرار عمارت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بہتر ہے۔ اگر تمہیں ہمارا مشورہ پسند نہیں تو تم اپنی ماتحت کے ساتھ الگ ہو سکتے ہو۔ کرنل ڈیوڈ نے کرنل فرانک کی طرف دیکھ کر دھیمے مگر خشک لہجے میں کہا، نہیں، ہم کسی سیکرٹ ایجنٹوں سے نہیں بلکہ ایک طاقتور شیطان پرست سے ٹکرانے آئے، اس لیے واقعی ہمارا ایک ساتھ رہنا ہی بہتر ہوگا۔ اس بار کرنل فرانک نے نرم لہجے میں اتفاق کرتے ہوئے کہا، اب
اب یہ سب دھڑکتے دل کے ساتھ اندر فرانک کے ساتھ داخل ہو گئے، اور چونکہ ان سب کے پاس تیز رفتار ٹارچیں تھیں جو انہوں نے اپنے ماتھے پر پہن رکھی تھی، اور جیسے جیسے یہ سب آگے بڑھتے جا رہے تھے ان سب نے دیکھا کہ یہاں دیواروں پر سیاہ رنگت کا پینٹ تھا، یا دیواریں ویسے ہی مکمل طور پر سیاہ ہو چکی تھی۔ اپنے ایمونیشن کو ہاتھوں میں تیار ہی رکھنا ہے، کیونکہ میرے خیال میں ہم سب واقعی کسی شیطانی عمارت کے اندر ہی ہیں، اور شیطان پرستوں کو دیکھتے ہی ان پر فائر کر دینا ہے، کرنل فرانک نے کہا۔ ہاں یار، ہمیں بھی معلوم ہے اور اس بات کا احساس بھی ہے، کرنل ڈراس نے ہنکارا بھر کر کہا۔ کاش یہ شیطان پرست صرف مسلمانوں کے ہی دشمن ہوتے تو ہم الٹا ان کا ساتھ دیتے، جسے عمران اور میجر پرمود جیسے شیطانوں کا خاص کر خاتمہ کرنے میں ان کا ساتھ دیتے، کیپٹن ماریا نے کہا۔ ہاں کیپٹن ماریا، تمہاری بات درست ہے، میجر پرمود اور خاص کر عمران جیسے شیطان نے ہمیں بہت ہی نقصان پہنچایا ہے، کیپٹن ڈیوڈ نے لمبی آہ بھر کر کہا، جیسے اس کی بھی یہی خواہش ہو۔ لیکن یہ آقا نامی شیطان پرست دنیا کے ہر مذہب کا دشمن ہے اور لوگوں کو صرف شیطان کا ہی غلام اور پیروکار بنانا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں ان شیطانوں سے ہمدردی جتانے اور اپنا ساتھی بنانے کے بجائے صرف اپنے ٹارگٹ پر ہی توجہ دینی چاہیے، کرنل ٹرانس نے کہا۔ یہی تو سب سے الجھی ہوئی بات ہے کہ ہم اب تک صرف سیکرٹ ایجنٹوں سے لڑتے آئے ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں یہاں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی، کیونکہ کسی شیطان پرست سے لڑنا اور شیطانی مرکز کو فنا کرنے کا ہمارا پہلا ہی تجربہ ہے، کیپٹن جوزفین نے قدرے خوف سے کہا، کیونکہ ان کو سیاہ دیواریں ہونے کے باوجود یہاں اچانک شیطان سے منسوب ایک بڑی تصویر بنی ہوئی نظر آئی جو بہت ہی خوفناک شکل کی تھی، اور اس کو دیکھ کر ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ آگے جا کر ان کو راستہ بند نظر آیا، لیکن یہاں ایک سیاہ رنگ کا سال خوردہ دروازہ نظر آیا، جسے دیکھ کر ان سب کے منہ سے بے اختیار خوف سے چیخیں نکل آئیں، کیونکہ دروازے کے کنڈے پر انسانی کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ یہ کیسا کنڈا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے خوف سے تھوک اگلتے ہوئے کہا، اور مضبوط سابقہ سیکرٹ ایجنٹ ہونے کے باوجود یہ خوفناک نظارہ دیکھ کر کام کیا۔ میرے خیال میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک شیطانی مرکز میں ہی ہے، اور سحر و اسرار کے ایسے مناظر تو ہمیں اب نظر آئیں گے ہی آئیں گے، کیپٹن لیزا نے ہمت جٹا کر کہا، تو کرنل ڈراس نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی سر، کیپٹن لیزا درست کہہ رہی ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے اسی بند دروازے کے اندر ہی ہمارا اصل ٹارگٹ ہوگا، کیپٹن جوزفین نے ہمت بھر کر کہا۔ ٹھیک ہے، ہم دروازے کو ٹھوکر مارتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے جی کڑا کے کہا۔ نہیں سر، میرا دل ڈر رہا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیپٹن ماریا نے کہا، تو کرنل ڈیوڈ حیرت سے اپنے متحد کو دیکھنے لگا، جس نے شروعات میں ہی بزدلی کی بات کر ڈالی تھی اور ہمت ہار گئی۔ تو کیا ہمیں جو ٹاسک ربی نے دیا تھا ہم اسے چھوڑ کر بزدلوں کی طرح واپس چلے جائیں؟ کرنل فرانک نے غصے سے کہا۔ نہیں باس، ماریا درست کہہ رہی ہے، ہمیں صرف اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن کسی اور طریقے سے اندر جانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، کیپٹن جوزفین نے اس بار کہا، تو کرنل ڈراس اور کرنل ڈیوڈ اسے چونک کر دیکھنے لگے۔ ہم نے غلطی کی ہے، جو مرد اسسٹنٹ کو لانے کے بجائے تم تینوں کو اس مشن میں لائے ہیں، جو بزدلی کی طرح ہمیں بھی کمزور کرتی جا رہی ہیں، کرنل ڈراس نے بھی غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔
لیکن چیف، ہم یہاں کسی اور طریقے سے ہی دروازے کا کنڈا کھولیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کنڈے کی جگہ انسانی کھوپڑی بنی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اس میں کوئی پاورفل زہر پھونکا گیا ہوگا، جسے ہم دور ہو کر فائر کر کے اس کا کنڈا یا لاک توڑیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس بار کیپٹن لیزا نے بھی کہا تو سب چونک پڑے۔ بہت خوب لیزا، واقعی ہمارا اس پر تو دھیان گیا ہی نہیں تھا، تمہارا آئیڈیا اچھا ہے، کرنل فرانک نے کہا تو کرنل راس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، جس نے اس کی متحد اور دوست کی بات پر سراہا تھا۔ اب سب دور ہو گئے اور ایک ساتھ انسانی کھوپڑی کے بنے کنڈے پر فائر کیے تو یکلگ کنڈا حق سے اڑ گیا اور اس میں سے تیز آگ نکلی۔ اگر یہ سب دروازے کے ساتھ ہوتے تو جل کر راکھ ہو چکے ہوتے۔ اوہ، یہ ہماری کوئی آسان مہم نہیں ہے جسے ہم ایزی لے رہے تھے کہ آسانی سے جا کر شیطانی عمارت یا شیطان کے مرکز میں جا کر شیطان پرستوں کا خاتمہ کر دیں گے، کرنل راس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اب سب ایک دفعہ پھر جی کڑا کے آگے بڑھے اور اندر جھانک کر دیکھا تو ان کو یہاں سیڑھیاں اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں۔ میرے خیال میں شیطان پرست اوپر ہی ہوں گے اور ہمیں اوپر جا کر جلد ہی ان کا خاتمہ کر کے جلدی سے اس اسیبی حویلی سے باہر نکل جانا چاہیے، کرنل فرانک نے ان سب کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور اوپر جاتے ہی ہم نے آپریشن شروع کر دینا ہے، کرنل راس نے بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے کہا تو سب اب نئے جذبے سے اوپر جانے لگے۔ سیڑھیوں پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے جو کہ جمے ہوئے تھے اور ان کو دیکھ کر ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ حالانکہ اپنی سنگ دل زندگی میں اسرائیل کی ان 3 معروف ایجنسیوں کے افسران نے اسرائیل کے دشمن ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں اور خاص کر پکڑے جانے والے فلسطینی مجاہدوں کا بے شمار دفعہ گویا مزے لے کر ان کا خون کیا تھا، اور انسانی خون کو بہتا دیکھنا ان کی زندگی کے لیے ایک عام سی چیز تھی۔ لیکن یہاں شیطان کے ایک ویران اور پراسرار شیطانی حویلی میں آ کر جمے خون کو دیکھ کر ان کے حواس جواب دینے لگے تھے، اور ان کی ماتحتی لڑکیوں کا بھی یہی حال تھا۔ اب آپ اپنے قابو پانے کے باوجود جیسے ہی یہ سب کامتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے، ان کو ایک ہال کمرہ نظر آیا، جہاں جاتے ہی انہوں نے بے دری فائر جھونک دیے۔ یہ کیا؟ یہاں تو شیطان کے نام سے ایک گرہ میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں کوئی نہیں ہے، ہم نے فضول ہی فائر جھونک دیے ہیں، کیپٹن جوزفین نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں کیپٹن جوزفین، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ خون کے جمے ہوئے دھبے یہاں سیڑھیوں پر کیسے تھے اور کن کے تھے؟ کرنل فریدی نے بھی اپنی متحد کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا۔ سر، یہاں غالباً اس بھیانک شیطانی بت کے قدموں میں بھیٹ دی جاتی رہی ہے، کیونکہ بت کے قدموں میں خون کے موٹے موٹے جمے ہوئے دھبے ہیں جو سوکھ چکے ہیں، اس پر کیپٹن ماریا نے کہا۔ حیرت ہے، پھر تو یہاں جن کی قربانی کی گئی ہے وہ چاہے انسان ہو یا جانور ہو، ان کی ہڈیاں تو ہونی ہی چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے حیرت سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اب سب اس ہال کمرے میں آ کر غور سے ہر طرف دیکھنے لگے اور شیطان کے نام سے منسوب بت کے قریب آ گئے جو بہت ہی بڑا تھا۔ سر، یہ شاید بہت قدیم شیطانی معبد تھا جہاں کسی دور میں شیطان کے نام پر انسانوں کی بھیٹ دی جاتی ہوگی، لیکن اب شاید اس جگہ شیطان پرست غالباً اس جگہ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔
کیپٹن لیزا نے غور سے ارد گرد کا نظارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کیپٹن لیزا، ہماری یہ مہم فضول ہی رہی، لیکن ہم کو اس پر اسرار شیطانی حویلی کو باہر نکل کر آگ لگا دینی چاہیے تاکہ اپنی طرف سے کامیابی تو حاصل کریں۔ تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے کسی فلسطینی دہشت گردوں کے بڑے گروپ کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہوں، اور جب یہاں کچھ ہی نہیں ہے تو واپس چلو۔ یہاں آثار بتا رہے ہیں کہ جو بھی شیطان پرست اس ویران اور سنسان شیطانی حویلی میں آتے تھے وہ کب کے اس جگہ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کرنل فرانک نے منہ بنا کر کہا، یہاں ہمیں ربی نے بھیجا ہے، اور یہ شیطان پرست کوئی یہودی کے دوست نہیں جو ہمارے کہنے پر عمران اور میجر پرمود کا خاتمہ کر دیں گے۔ بقول ربی کے شیطان پرست آقا دنیا کے تمام مذاہب کا دشمن ہے سوائے شیطانیت کے۔ پھر کیوں نہ جاتے وقت لگے ہاتھوں اس منحوس عمارت کو ہی فنا کر دیں۔ کرنل راس نے منہ بنا کر جواب دیا، مگر اس سے پہلے کہ کرنل فرانک یا کرنل ڈیوڈ اس کی بات پر کچھ بولتے، اچانک ان کو ہنسنے کی آواز سنائی دی تو سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کون ہنس رہا ہے؟ ہمارے قریب آؤ۔ اس بے ہنگم کہکے کو سن کر سب نے خوف سے ایک ساتھ کہا۔ ایک دفعہ پھر کرہ میں خوفناک کہکے گونجے تو ان سب نے اپنے ہاتھوں میں رائفلوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور یہاں بے دریغ فائر کرنے لگے اور اندھیرے میں ہی تیر چلانے لگے۔ اچانک ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اچانک فرش پر گاڑھا مواد گرنے لگا جو ان کے کپڑوں اور سر پر گرا تھا۔ ان سب نے بے اختیار اوپر دیکھا تو ان سب کے منہ سے خوف کی شدت سے بھیانک چیخیں نکل گئیں۔ تینوں کرنل مرد اور کیپٹن لڑکیاں بھی چیخنے لگیں کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اوپر ایک دل دہلا دینے والا بھیانک ترین منظر ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ بے شمار انسانی سر جن کی گردنوں سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھوں سے سانپ اور چوہے نکل رہے تھے۔ اور نیچے گر ان سب سے لپٹنے کی کوشش کر رہے تھے اور گردنوں سے بہتا ہوا خون ان کے وجود کو تر کر رہا تھا اور ان کے کٹے ہوئے انسانوں کے منہ سے ہی بھیانک ترین کہکے نکل رہے تھے۔ چونکہ خوف و دہشت کا ایسا بھیانک ترین نظارہ انہوں نے آج تک نہیں دیکھا سوائے مظلوم فلسطینیوں کے خون کے، لیکن اب یہ بھیانک منظر دیکھ کر ان کی تمام چوکھیاں نکل چکی تھی اور دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ کرنل، یہ سب کیا ہے؟ یہ بغیر دھڑ کے انسانی سر کس کے ہیں اور یہ کون ہے؟ کیپٹن لیزا نے چیختے ہوئے اور گھبراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن ماریا اور کیپٹن جوزفین نے تو باقاعدہ رونے لگ گئی تھی اور ان کے وجود خوف کی شدت سے تھر تھر کانپ رہے تھے، اور کیپٹن ماریا اپنا افسر ہونے کے باوجود کرنل ڈیوڈ سے چپک چکی تھی اور کیپٹن جوزفین اپنے افسر کرنل فرانک کے ساتھ لگ کر کانپنے لگی۔ بھاگو بھاگو یہاں سے، یہاں صرف ہولناک آسیب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کرنل راس نے اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے چیختے ہوئے کہا اور سب دوبارہ چیختے ہوئے واپس سیڑھیوں کی طرف بھاگے اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ سیڑھیاں مکمل طور پر سیڑھیاں نیچے اترتے، اس سیڑھیوں والی جگہ ان کو دو بن ماس کے دو بہت بڑے گوریلے نظر آئے جن کے ہاتھوں میں انسانی لاشیں تھیں اور گوریلوں کے منہ سے انسانی کہکے نکل رہے تھے۔ تو یہ عصیبی اور ہولناک منظر دیکھ کر انہوں نے بے دریغ
ان گوریلوں کو فائر کرنا شروع کر دیے، گویا کہ ان کے ہاتھ خوف کی شدت سے بری طرح کانپ رہے تھے، مگر پھر بھی ہمت کو جمع کر کے ان سب نے ایک ساتھ ان دونوں عجیب الخلقت گوریلوں پر فائر جھونک دیے۔ لیکن یہ دیکھ کر ان کے اوسان اور بھی قطع ہو گئے کہ جیسے ہی ان کے فائر ان بنمانسوں پر لگے، ان بنمانسوں کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی اور بنمانسوں نے خود ہی اپنے سروں کو اپنے دھڑ سے علیحدہ کر دیا، لیکن انسانی کہکے بدستور ان کے منہ سے نکل رہے تھے۔ کرنل، کچھ کرو ورنہ ہم بھیانک موت کا شکار ہو جائیں گے یہاں پر۔ کیپٹن لیزا نے دہشت کے ان ہولناک لمحات میں ادب کو بھولتے ہوئے کرنل ڈیوڈ کے کندھے کو پکڑتے ہوئے کہا، جیسے اکیلے میں اس سے فری ہو کر دوستوں کی طرح بات کیا کرتی تھی، اور اب یہ بھیانک شیطانیت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر ادب کو بھی بھول چکی تھی۔ کیپٹن ماریا اور کیپٹن جوزفین بھی روتے ہوئے کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان بے رحم اسرائیلی ایجنٹوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زندگی میں کبھی ایسے ہولناک ترین لمحات بھی آئیں گے جو ان کے عذاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ اب بھیانک عصبی بنمانس اپنی گردنوں کو اپنے سر سے جدا جیسے ہی انہوں نے کیا، ان کے دھڑ سے بے اختیار آگ کے شعلے نکلنے لگ گئے اور گردنوں سے سانپ اور چوہے نکلنے لگے۔ واپس اوپر بھاگو، ہم بری طرح پھنس چکے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ خوف و دہشت کے یہ بھیانک ترین مناظر دیکھ کر ان کی اکڑ اور افسری ختم ہو چکی تھی۔ یہ سب پھر اوپر پہنچے تو اب منظر بدل چکا تھا، اور اب یہاں بھیانک انسانی سرگٹوں کے بجائے یہاں چند سیاہ پوش کھڑے تھے جن کے چہروں پر نقاب تھے۔ معلوم نہیں کیپٹن لیزا کو کیا سوچا، اس نے خوف سے اپنی آنکھوں اسپیشل گوگلز چڑھا لیے تھے جن سے ماحول دھندلا ہو جاتا تھا اور نزدیک کی چیزیں صاف نظر آیا کرتی تھی۔ شاید اپنا خوف دور کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا، لیکن جیسے ہی کیپٹن جوزفین اور کیپٹن ماریا نے کی نظر ان سیاہ نقاب پوشوں کے چہروں پر پڑی تو ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ان کو یوں لگا جیسے ان کے دماغ ان کے کنٹرول سے نکل چکے تھے اور بے اختیار ان کے ہاتھ اپنے سینوں پر پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کرنل فرانک اور کرنل ڈیوڈ کی بھی یہی صورتحال تھی، البتہ کرنل ڈراس جو ہپنوٹائز کے علم کو جانتا تھا اور اس پر اسے کافی حد تک عبور بھی حاصل تھا، اس نے ان نقاب پوشوں کی آنکھوں کو دیکھا تو یکلخت اس کے ہاتھ اپنے اپنے سینے پر پہنچے، مگر اس نے اپنی آنکھوں کی پاور پر زور لگانا شروع کر دیا تو اس کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا، لیکن ایسا کرنے سے اس کی آنکھیں ان شیطان سیاہ نقاب پوشوں کی آنکھوں سے ہٹ گئی تھی۔ کرنل ڈراس نے ایک بھیانک منظر دیکھا، اس کے دونوں ساتھی افسر بھاپ بن رہے تھے جو کہ بہت ہی ہوشربا اور ہولناک منظر تھا، اور اس کے ساتھ ہی اچانک تینوں کیپٹن لڑکیاں کسی پکے ہوئے پھل کی طرح ان سیاہ پوش نقاب والوں کے شکنجوں میں آ چکی تھی، اور وہ ان کو فضا میں نامعلوم جگہ پر لے جانا لگ گئے۔ دراصل ابھی کسی نقاب پوش کی نظر کرنل ڈراس کی نظروں میں نہیں ٹکی تھی، اس لیے ہپنوٹائز پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے کرنل ڈراس ان کی سحر انگیز آنکھوں کے وار سے بچ گیا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کا بھیانک حشر دیکھ کر اس کا دماغ خوف کی شدت سے تاریکیوں میں ڈوبتے چلا گیا، اور کرنل ڈراس دھڑام سے اس عصبی اور شیطانی حویلی کے ہال میں گرتا چلا گیا اور ہر طرف اندھیرا ہی پھیل گیا۔ طارق جیسے ہی باہر نکلا، کرنل فریدی بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ طارق صاحب،
کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے اور دیگر ممبران کو کیوں چھوڑا؟ آخر آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں اتنے ڈرے ہوئے؟ حالانکہ گزشتہ کالا جادو والے کیس میں تو آپ نے میری کھل کر رہنمائی کی تھی، لیکن اب اس دفعہ آقا نامی شیطانی ساحر سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ کرنل فریدی نے حیرت اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، فریدی میاں، بس میں تمہیں کیا بتاؤں، اس بار میری طاقتیں بھی اس شیطان کے سامنے واقعی بہت ہی ہلکی ہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیسے اس شیطان کا خاتمہ کروں۔ طارق نے ہونٹ بھینچ کر کہا، اوہ، یہ تو ہماری مہم بہت ہی الجھی ہوئی ہے اور مزید الجھی ہوئی بن گئی ہے۔ ہم بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں سے ان جنگلوں میں مت بھیڑ تھے اور کامیابی سے ان کا مقابلہ بھی کر لیا، لیکن اب یہ اچانک نامراد آقا کہاں سے آ گیا جس نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا ہے؟ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچ کر کہا، فریدی میاں، تمہارا اور تمہاری ٹیم کا بھی پاکیشیا کے عمران، گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر سائمن اور بلغارنیا کے میجر پرمود کی طرح ایک نام ہے، اور تم اور تمہارا گروپ دنیا میں ایک دہشت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اور جہاں تک میرے پراسرار علوم میں مجھے بتایا جا رہا ہے، اسرائیل سے یہودیوں کے معروف ایجنٹ بھی اپنے ربی کے کہنے پر شیطان پرست کے ایک مرکز یا معبد کو فنا کرنے گئے ہیں، اور عمران، ڈاکٹر سائمن اور میجر پرمود بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ کے معروف ہرکارے بھی آقا نامی شیطان کے عذاب میں پھنس چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، اور شیطانی مرکز کیا فنا ہوں گے؟ دنیا کے سبھی سخت جان اور معروف سیکرٹ ایجنٹ اور بدنام ایجنسیوں کے ایجنٹ سبھی مشکل کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ آقا کی طاقتیں ان سب سے پاورفل ہو چکی ہیں۔ اب طارق نے طویل سانس لے کر کہا۔ اچانک اس نے کھپا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف چھا گیا، اور اسی دوران کرنل فریدی نے کہا اور دیکھا کہ چند سیاہ انسان اس کی ساتھی لڑکیوں کو اغوا کر کے فضا میں لے جا رہے تھے، اور ان کی حالت ایسی تھی جیسے وہ ٹرانس میں ہوں اور خوشی سے ان شیطانی طاقتوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ طارق صاحب، یہ ہماری ممبران کو کیا ہو گیا ہے اور کیسے یہ پاورفل شیطانی طاقتیں ان کو اغوا کر سکتی ہیں؟ کرنل فریدی نے حیرت اور خوف کی شدت سے ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ یہ شربا منظر دیکھ کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا، اور یہ خوفناک لمحات صرف چند لمحوں کے لیے رہے، اور کرنل فریدی کے دیکھتے ہی اب اس کی ممبرز ان شیطانی انسانوں یا شیطانی طاقتوں سمیت سایہ بن کر فضا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ طارق صاحب، ہمارے باقی مرد ساتھی بھی مشکل میں ہوں گے، اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے نا؟ کرنل فریدی نے بے تابی سے ایک دفعہ پھر طارق کی طرف دیکھ کر کہا، اور دوبارہ خفیہ گھاٹی میں جانے لگا۔ رک جاؤ فریدی، میں اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، طارق نے پریشانی سے کہا تو کرنل فریدی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن کیوں طارق صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کی مدد نہ کروں؟ کرنل فریدی نے قدرے خشک لہجے میں کہا، کیونکہ ایک تو ان کا پراسرار ساتھی طارق اس خوفناک شیطان کے کیس میں ان کی مدد نہیں کر رہا تھا، اور اب اسے بھی اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے سے روک رہا تھا۔ فریدی میاں، ہمارے سب ساتھی آقا کی طریقی دنیا کے قیدی بن چکے ہیں، جہاں دنیا کے بے شمار نفس کے غلام لوگ موجود ہیں اور صرف شیطان کے ہی پیروکار ہیں، اور دنیا کے مضبوط اور سخت جان سیکریٹ ایجنٹ بھی وہاں آقا کے حکم کے مطابق پہنچا دیے گئے ہیں، اور ہمارے ساتھی بھی اسی شیطانی آقا کی قید میں ہیں۔ اب فریدی میاں، ہمارے سب ساتھی آقا کی طریق دنیا کے قیدی بن چکے ہیں، جہاں دنیا کے بے شمار نفس کے غلام لوگ موجود ہیں
اور صرف شیطان کے ہی پیروکار ہیں، اور دنیا کے مضبوط اور سخت جان سیکرٹ ایجنٹ بھی وہاں آقا کے حکم کے مطابق پہنچا دیے گئے ہیں، اور ہمارے ساتھی بھی اسی شیطانی آقا کی قید میں ہیں۔ طارق نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو کرنل فریدی کا دماغ پھٹنے لگا، کیونکہ اس کا دماغ قبول نہیں کر رہا تھا کہ آج کے جدید دور میں کوئی شیطان پرست اپنا پاورفل اس طرح کا ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس قدر پاورفل ہو سکتا ہے۔ کرنل فریدی نے اب دیکھا کہ طارق اپنی آنکھیں بند کیے نامعلوم کچھ پڑھ رہا تھا، جسے کرنل فریدی حیرت اور پریشانی سے ہونٹ بھیجتے ہوئے دیکھتا جا رہا تھا، چونکہ یہ کوئی سیکرٹ ایجنٹوں یا بدنام ایجنسیوں کے ہرکاروں سے فائٹ نہیں تھی، جو کرنل فریدی جیسا دنیا کا عظیم سراغ رساں ان ایکشن ہوتا۔ یہاں اس کا دماغ ایسے ہولناک اور حشربا مناظر دیکھ کر اس کا دماغ پریشانی کی شدت سے سن ہو چکا تھا۔ اچانک طارق نے اپنی آنکھیں کھول لی تو کرنل فریدی ڈر گیا، کیونکہ طارق کی آنکھیں بہت ہی سرخ ہو گئی تھی، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ طارق صاحب، یہ آپ کیا عمل کر رہے تھے؟ کرنل فریدی نے بدستور پریشانی سے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کرنل فریدی، اب یہاں ایک دفعہ پھر آقا کی زبردست طاقتیں کاچار اور لاچائی آ رہے ہیں۔ میں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، گویا کہ مجھے یقین نہیں کہ میں ان کو شکست دے پاؤں، لیکن اگر ان سے شکست کھا کر طارق دنیا کا قیدی بن گیا تو تم نے یہاں سے سیدھا تبت کے گوجانی علاقے میں جانا ہے، کیونکہ میرے پراسرار علم نے مجھے بتایا ہے کہ شیطانی آقا کی طریق دنیا اور بڑا مرکز تبت کے اسی علاقے میں پایا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہاں تمہیں کچھ اور بھی سیکرٹ ایجنٹ ملے کوئی، کیونکہ میرے علم کے مطابق چند سیکرٹ ایجنٹ ابھی تک آقا کے پاورفل شیطانی ٹرانس میں نہیں آئے۔ وہاں تم سب نے مل کر آقا کے خلاف کام کرنا ہے اور طریق دنیا کو فنا کر دینا ہے، لیکن اب جو شیطانی پاورز آ رہے ہیں تم نے غلطی سے بھی ان کی آنکھوں میں نہیں جھانکنا، ورنہ تم بھی شیطانیت کا شکار ہو جاؤ گے۔ طارق نے اس کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا اور سمجھانے والے لہجے میں بات کی، تو کرنل فریدی پاگلوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اسے طارق کے پراسرار باتوں کی مکمل طور پر سمجھ نہیں آئی تھی۔ مگر طارق صاحب، آپ بھی۔ کرنل فریدی نے اتنا ہی کہا کہ یہاں دو سیاہ سائے نمودار ہوئے اور انسانوں میں تبدیل ہونے لگے۔ فریدی میاں، ان سے نظریں پھیر لو، یہاں مت دیکھو، اس بار طارق نے سخت لہجے میں کہا، تو کرنل فریدی نے ان سیاہ سایوں جو انسانوں میں تحلیل ہونے لگ گئے تھے ان کی طرف دیکھنے کے بجائے طارق کو ہونٹ کاٹتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اب گویا کہ کرنل فریدی کی نظریں طارق پر تھیں، لیکن پھر بھی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ تو شیطانی طاقتیں انسانی وجود میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہماری طرف دیکھو مسٹر فریدی، اس کو ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی، تو کرنل فریدی غصے سے گھومنے لگا، لیکن طارق نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کیا کر رہے ہو کرنل فریدی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہوں، تم کیوں خود ہی پاورفل شیطان کے آقا کی طریق دنیا کے قیدی بن جانا چاہتے ہو؟ طارق نے اس بار گرجتے ہوئے کہا، اور پھر غصے سے کاچار اور لاچائی جیسی پاورفل شیطانوں کی طرف دیکھا تو اس کے دماغ کو زور سے جھٹکا لگا۔ کرنل فریدی نے خود کو سنبھال لیا اور طارق کی طرف دیکھنے لگا، وہ یہاں کیا رد عمل کرتا ہے۔ کرنل فریدی نے دیکھا کہ طارق کی نظریں ان شیطانوں پر ٹکی ہوئی تھی اور طارق کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، جیسے اس میں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ کرنل فریدی پریشانی سے طارق کی طرف دیکھنے لگے۔ پراسرار طارق کیسے اس شیطانی طاقتوں کو قابو کرتا ہے؟
طارق بدستور گھور کر لاچائی اور قاچار کی آنکھوں میں گھور رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی طارق کو محسوس ہونے لگا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا، کیونکہ بہت پاورفل عمل کرنے کے باوجود اس کا دماغ اپنے کنٹرول سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور یہ دیکھ کر کرنل فریدی پریشان ہو گیا۔ طارق کا جسم بھاپ میں بدلنے لگ گیا اور یہ ہوشربا منظر دیکھ کر کرنل فریدی پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ خوفناک منظر دیکھنے لگا، اور ان کا بہت ہی پراسرار عامل سیاہ اور شکاری ساتھی طارق جیسا خوبیوں والا بندہ شیطانی قوتوں کا شکار ہو رہا تھا۔ کرنل فریدی تیزی سے یہاں سے بھاگ نکلا اور مقدس آیات کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ کرنل فریدی نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں طارق جیسا بندہ بھی چند لمحوں میں شیطانی قوتوں کا شکار ہوا ہے۔ وہ کیسے یہاں ان پاورفل شیطانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے جن کی آنکھوں میں بلا کی کشش اور آئے پاور تھی۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد کرنل فریدی رک گیا اور نظریں گھما کر دیکھا تو اب سوائے جنگل کے درختوں کے یہاں اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ مقدس قرآنی آیات پڑھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ آقا کے غلام شیطانی طاقتوں، لاچائی اور قاچار نے اس کا راستہ نہیں روکا اور بھاگ گئے تھے وہ لوگ۔ یا خدایا، میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں، کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن اکیلا ہونے کے باوجود کرنل فریدی کو ذرا بھر بھی خوف نہیں تھا کہ وہ اب اس گھنے اور سنسان جنگل میں تن تنہا ہو گیا ہے۔ کرنل فریدی نے واچ ٹائم دیکھا تو اب آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ کرنل فریدی نے اب ہمت کر کے ایک گھنے درخت پر چڑھ کر سو گیا اور صبح کافی دیر بعد اٹھا۔ کرنل فریدی چونکا، اس لیے اکیلا ہی واپس روانہ ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں جدید ایمونیشن بھی تھا، جس سے کرنل فریدی جیسا دنیا کا عظیم سیکرٹ ایجنٹ اکیلا ہی درجنوں پر بھاری تھا۔ اس لیے اسے اکیلا ہونے کے باوجود کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ویسے بھی کرنل فریدی بعض دفعہ طریق جنگلوں کی مہمات میں خالی ہاتھوں سے کبھی ہیکل ببر شیروں سے بھی لڑ چکا تھا اور طاقت کا پہاڑ تھا، اس لیے بے دریغ جنگل میں چلتا ہی رہا اور دوپہر تک جنگل سے نکل کر انسانی بستی میں پہنچ گیا اور پھر وہاں سے نمیبیا کے دارالحکومت پہنچ کر وہاں سے سیدھا تبت کے گوچانی علاقے میں پہنچ گیا، جو سنگلاخ پہاڑوں کا علاقہ تھا اور دنیا کا بلند ترین مقام تھا۔ گوچانی میں ایک قصبہ بھی تھا، لیکن گوچانی کا ایریا بہت ہی بڑا تھا جہاں زیادہ تر ویران اور سنگلاخ پہاڑ ہی تھے۔ کرنل فریدی یہاں تبت کے علاقے گوچانی پہنچ تو گیا، کیونکہ طارق کا پراسرار طور پر بھاپ بن کر غائب ہونے والا ہوشربا منظر ابھی تک اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے تھا، اور وہ اپنی طرف سے طارق اور اپنے دیگر ساتھیوں کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا۔ کرنل فریدی نے اپنے مرشد نور عالم شاہ صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس ماورائی کیس میں وہ اس کی رہنمائی کر سکیں، لیکن کرنل فریدی کا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا اور کرنل فریدی نے اپنے ملک کافرستان جانے کے بجائے سیدھا تبت کا ہی رخ کیا اور اب گوچانی قصبے کے ایک ہوٹل میں بیٹھا پریشانی میں گم تھا، پہلے کہ وہ اس پراسرار کیس میں آخر کیا رد عمل اختیار کرے۔ کرنل فریدی کے ذہن میں خیال آیا کہ کافرستان سے اپنی بلیک فورس کی ٹیم کے فورس کو منگوا لے، پھر رک گیا کہ یہ عجیب اور ہولناک پراسرار شیطانی کیس ہے اور اس میں بلیک فورس کو شامل نہ ہی کرے تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس کی بلیک فورس کا سیکنڈ چیف ہریش اور دیگر خاص ممبران چند ہی لمحوں میں شیطان پرست آقا کی شیطانی قوتوں کا شکار ہو چکے تھے۔ بلیک فورس کے دیگر ممبران بھی اس خوفناک ماورائی مہم میں کچھ نہ کر سکیں گے۔ اچانک اس کے لانگ رینج کے اسپیشل ہائی پاور سیل فون پر کال آنے لگی تو کرنل فریدی خیالوں سے نکل گیا اور چونک گیا۔ ہیلو، ہارٹ اسٹون اسپیکنگ۔
कर्नल फरीदी ने बदस्तूर अपने सख्त लहजे में कहा। हाय पत्थर दिल मुर्शद, ऐसा भी क्या सख्त होना कि अपने खास मरीदों के लिए भी पत्थर रवैया इख्तियार करो। कर्नल फरीदी को इमरान की पुरजोश और हमाकत भरी आवाज सुनाई दी तो कर्नल फरीदी का सोया हुआ और पहली दफा किसी मुहिम में परेशान कन जहन जाग गया और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। तो गालबन तुम्हारे साथी भी शैतान परस्त आका की हौलनाक शैतानी तारीख दुनिया की कैदी बन गए हैं और तुम शैतानों के खुफिया और बड़े मरकज को ट्रेस करने के लिए कोचानी पहुंच गए हो। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय हाय, आप तो नजूमी निकले जिसको हर बात का इल्म होता है। लगता है मुर्शद के हत्थे कोई जिनजादी काबू आ गई है जो मुर्शद को हर बात से बाखबर करती है। वैसे बाय द वे, एक ही जिनजादी बल्कि हसीन तरीन परीजादी रोजा आपके लिए काफी है। मजीद भाग दौड़ ना करे तो ज्यादा बेहतर है। इमरान की शौक भरी आवाज सुनाई दी। तो इस वक्त कहाँ हो? कर्नल फरीदी ने इस बार पुरजोश लहजे में पूछा। कर्नल साहब, मैं भी गोचानी के कस्बे में एक होटल में ही हूँ, इमरान ने कहा। मैं यहाँ ब्लू होटल हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ, कर्नल फरीदी ने बदस्तूर चौंक कर कहा। मुर्शद, यहाँ ही हूँ मैं भी, और रेड हॉक होटल में ठहरा हूँ जो ब्लू होटल से दूर नहीं है। मैं अभी आप तक पहुँच रहा हूँ। आप तैयार रहें, हम दोनों मिल गए हैं और हमें जल्दी ही गोचानी के एरिए में पहाड़ों पर सफर भी करना होगा, क्योंकि मुझे जो मालूमात मिली हैं इसके मुताबिक आका नामी शैतान का खुफिया शैतानी मरकज या तरीक दुनिया वही है, इमरान ने कहा और फोन ऑफ कर दिया। कुछ देर बाद इमरान और कर्नल फरीदी एक दूसरे के करीब बैठे थे और एक दूसरे को अपने ऊपर बीते हुए होशरबा मनाजिर और हौलनाक वाक़यात बताने लगे। दरअसल जैसे ही इमरान ने देखा कि जूलिया एक दफा फिर शैतानी ताकतों की आई पावर्स का शिकार होकर ट्रांस में जाकर शैतान परस्तों के साथ खुद ही चली गई थी, और जोसेफ जैसा सुपरस्टार बंदा भी इनकी हाई आई पावर का शिकार होकर भाप बन गया और गायब हो गया था, जिसे इमरान जैसे दुनिया के रेडीमेड खोपड़ी वाले इंसान के हाई पावर दिमाग को भी हिला कर रख दिया। और इमरान फौरन यहाँ से दूर भाग गया था और अकेला ही अलास्का के सिटी एरिया में पहुंच गया। और वहाँ इसने एक दफा फिर प्रोफेसर रब्बानी से राब्ता किया था, तो इन्होंने उसे बताया कि इन्होंने मालूम कर लिया है कि आका नामी शैतान का मेन मरकज तिब्बत के इलाके गोचानी के वीरान पहाड़ों में कहीं खुफिया जगह पर है, और इसके मर्द साथी जो बाप बनकर गायब हुए थे वो भी जिंदा हैं और आका की पुरस्कार तारीख दुनिया के कैदी बन चुके हैं, और उसी की साथी लड़कियां भी वहीं पर कैद हैं। बस मर्दों और खवातीन को अलग तरीके से फोबिया ऑफ डेथ में मुब्तला करके दुनिया के कैदी बना दिया गया है, जिनको अब भी तारीख दुनिया में मौत का वहम तारी हुआ है, और इनके वहम के मुताबिक सिर्फ आका नामी शैतान ही इनको इस खौफ से दूर कर सकता है। इसके लिए इमरान को वहीं का रुख करना पड़ेगा, और इमरान भी अलास्का से सीधा तिब्बत तक पहुंच गया था, और इसने अपनी तरफ से वैसे ही कर्नल फरीदी को कॉल कर ली थी कि गोया कि इमरान को मालूम था कि आज कर्नल फरीदी नमीबिया के जंगलों में ब्लैक डेथ के हरकारों से मतभेड़ है। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर रब्बानी ने इसको बताया कि आका अपनी पूरी कुव्वत से अपने शैतानों के जरिए दुनिया के सख्त जान और मजबूत हिसाब के लोगों, ख़ुसूसन मरूफ सीकर एजेंटों और सख्त जान लोगों को अपनी तारीख दुनिया का कैदी बनाने और शैतान का पैरोकार बनाने के चक्करों में है। इसलिए इमरान यहाँ तिब्बत पहुंच गया था, और कर्नल फरीदी से मुलाकात के बाद इसे भी खुशी थी, क्योंकि इसकी तरह कर्नल फरीदी का भी दुनिया में एक नाम था
اور گویا کہ کرنل فریدی کا ماورائی کیس میں کوئی تجربہ بھی نہ تھا۔ حالانکہ عمران خود تو بے شمار دفعہ ماورائی کیسوں میں حصہ لے کر شیطان پرستوں کا خاتمہ کر چکا تھا، لیکن اس ہولناک اور حشربا کیس نے اس کے دماغ کو جھنجلا کر رکھ دیا تھا۔ حیرت انگیز، عمران گویا کہ کالا جادو والے ہولناک کیس میں ہم ایک شیطان پرست کی کالی دنیا میں جولیا اور روزا کے لیے سفر کر چکے ہیں، لیکن اس ہولناک کیس نے تو میرے دماغ کو چکرا دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ساتھی بھیانک طریقے سے شیطان پرستوں کے قیدی بنے ہیں۔ اب ہم کس طرح اس انتہائی پاورفل شیطان پرست آقا سے ٹکر لیں، کیونکہ اس کی پاورز سے میرے پراسرار ساتھی طارق صاحب اور تمہارے ساتھی جوزف جیسے بھی شکست کھا کر ان شیطان پرستوں کی تاریک دنیا کے قیدی بن چکے ہیں۔ کرنل فریدی نے پریشانی کے عالم میں عمران سے پوچھا۔ ہاں کرنل صاحب، اس ہولناک اور حشربا ماورائی کیس نے تو میرے دماغ کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن ہماری نیت ٹھیک ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے کرم سے ہم اس شیطان پرست کو ٹھکانے تک پہنچا ہی دیں گے اور اس کا خاتمہ بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ عمران نے طویل سانس لے کر کہا تو کرنل فریدی نے بھی طویل ٹھنڈا سانس لیا، کیونکہ اس ہولناک اور حشربا کیس نے اس جیسے ذہین انسان کے دماغ کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا، اور دونوں اپنی طرف سے آقا نامی شیطان سے ٹکرانے کے لیے آپس میں ڈسکس ہی کر رہے تھے۔ اسی دوران کرنل فریدی کے جدید اور اسپیشل فون پر کال آئی تو کرنل فریدی چونک گیا۔ اپنے گرینڈ لینڈ کے دوست ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور اسی دوران عمران کے جدید سیٹلائٹ فون پر کال وصول ہوئی تو اسے دیکھ کر عمران بھی چونک گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اور ہمارے ساتھی کہاں غائب ہو گئے؟ یہ تھریسیا اور نانو تو کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ اور سنگی کے ساتھ کیا ہوا؟ فرینچ نے خوف کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے ساتھی بھی اسی منحوس قلعے کی نحوست کے شکار ہو گئے ہیں۔ لیڈی ہنٹر اور ڈائمنڈ بیوٹی کو پراسرار قوتوں نے اپنا شکار بنا لیا، اور جیفرس لوکا بھی اسی عصیبی قلعے میں حیرت انگیز طور پر بھاپ بن کر غائب ہو چکا ہے۔ معلوم نہیں ہمارے ساتھ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ وحشت و بربریت کے اتنے ہولناک واقعات دیکھ کر میرا دماغ تو مفلوج ہو گیا۔ میجر سارگن نے بھی خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دفینے کے چکروں کا لالچ ان کو اس وحشت کے ہولناک مناظر سے بھی دوچار کرے گا، اور دونوں لرزتی نگاہوں سے واپس اسی جگہ آ چکے تھے جہاں سے اس منحوس قلعے کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اب فرینچ اور میجر سارگن نے سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو اب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب ان کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ اب دوبارہ دفینے والے کمرے میں جائیں، کیونکہ وہاں دونوں نے اپنے ساتھیوں کا جو بھیانک ترین حشر دیکھا تھا اس کا تصور کر کے ہی ان کے دل رہ گئے تھے۔ اف، ہم دونوں ہی دنیا کی پاورفل تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری نظروں کے سامنے ہمارے ساتھی بھیانک انداز میں شیطانی قوتوں کے ہاتھوں فنا ہو گئے، اور تمہاری اور میری ساتھی لڑکیاں پراسرار طور پر اپنی خوشی سے شیطانی قوتوں کے ساتھ چلی گئیں۔ آخر یہ سب ہے کیا؟ میجر سارگن نے بھی ایک دفعہ پھر اپنے سر کو پکڑتے ہوئے خوف کی شدت سے کہا۔ میجر سارگن، وہ ہے کہ تمہارا اور میرا تعلق علیحدہ تنظیم سے ہے، لیکن ہمیں مل کر اب جلدی سے اس بھیانک اور عصیبی قلعے سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہمارا انجام بھی بہت ہی بھیانک ہو سکتا ہے۔ فرینچ نے میجر سارگن کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک، یہ چلو ہم واقعی اس منحوس قلعے سے نکلتے ہیں، جہاں صرف ہم دونوں کے ہرکارے نہیں بلکہ ہمارے خاص ساتھی بھی اس عصیبی قلعے کی نحوست کی بھینٹ ہماری نظروں کے سامنے چڑھے ہیں، اور یہاں بھی ہولناک شیطانی طاقتیں آ سکتی ہیں۔ میجر سارگن نے اٹھتے ہوئے کہا، اور دونوں نے دیکھا کہ جو دروازہ ان کی نظروں سے غائب ہوا تھا، جس سے یہ سب اندر داخل ہوئے تھے،
ان کے سامنے تھا۔ یہ واقعی ہولنا کا سیبی قلعہ ہے۔ ہم اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد یہ دروازہ حیرت انگیز طور پر خود بخود ہی غائب ہو گیا، لیکن اب پھر سے یہاں ظاہر ہو چکا ہے۔ جلدی اس خوفناک قلعے سے نکلو، جہاں دفینے تو خاک ہم حاصل کرتے اپنے پرانے اور درینہ ساتھیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، فینچ نے کہا، اور دونوں باہر نکل گئے۔ کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اب دونوں پھر قلعے کے کھلے ایریے میں تھے، جہاں زیرو لینڈ والوں کا فیگراف موجود تھا۔ میجر سارگن، میرے اور تمہارے ساتھی تو ابھی سولنا قلعے کی خوفناک اسیب کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ تم جہاں جانا چاہتے ہو میں تمہیں وہاں اتار دوں گا، لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر تو نانوتا کی ہے۔ اس نے بے شمار مشنز میں میرا ساتھ دیا، اور جس طرح میرے ساتھیوں سنگی اور تریسیا دنیا کے بیشتر ملکوں میں ہنگامہ کھڑا کر چکے تھے، میں اور نانوتا مل کر دنیا کے کئی ملکوں میں تکنیکا ناچ نچا چکے ہیں، اور مجھے اپنی پارٹنر نانوتا کا دل سے دکھ ہے، جو بھیانک انداز میں ماری گئی۔ ٹیکنیکت کے فرینچ نے انتہائی سنجیدہ اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے نانوتا تمہیں ٹوٹ کر چاہتی ہو، حالانکہ نانوتا جیسی بے پناہ حسین کافرستانی ناگن زیرو لینڈ کا وفادار ہونے کے باوجود اپنے ہی ملک کافرستان کے دنیا کے معروف سی کے ایجنٹ کرنل فریدی پر چاند چھڑکتی تھی۔ میجر سارگن نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، ہاں، تمہاری خاص پارٹنر رینا منڈارے اور ڈائمنڈ بیوٹی بھی تو حسین باچانی فتنہ ہے، اور دنیا میں امن چاہنے والے دنیا کے چاروں بڑے معروف ایجنٹوں علی عمران، کرنل فریدی، ڈاکٹر سائمن اور میجر پرمود جو ہمارے دشمن ہیں، اور وہ بلیک ڈیتھ کی اہم رکن ہونے کے باوجود گریٹ لینڈ کے دنیا کے معروف ڈانسر اور معروف سیکرٹ ایجنٹ اور ذہین سائنسدان پر جان چھڑکتی ہے۔ فرینچ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، بس یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پاورفل ایجنسیوں والے اپنی ساتھیوں کی جذباتی الفت کی وجہ سے ہی اب تک کرنل فریدی اور ڈاکٹر سائمن جیسے شیطانوں سے مار کھاتے آ رہے ہیں، ورنہ ڈارک ایڈونچر والے کیس میں تو ایک موقع پر ڈائمنڈ بیوٹی کو پورا موقع تھا کہ وہ عمران، ڈاکٹر سائمن اور کرنل فریدی سمیت ان کی ٹیم تک کا خاتمہ کر سکتی تھی، لیکن صرف ڈاکٹر سائمن کی محبت کی وجہ سے ہی اس نے یہ اہم موقع کھو دیا۔ میجر سارگن نے منہ بناتے ہوئے کہا، پھر تو ڈائمنڈ بیوٹی نے بہت ہی اچھا کیا، کیونکہ ڈارک ایڈونچر والے کیس میں ہم زیرو لینڈ کے چاروں بڑے ایجنٹ بھی تمہارے سابقہ باس ماسٹر باغ کے قیدی تھے، اور ہم بھی مارے جاتے۔ اس پر تو مجھے ڈائمنڈ بیوٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، فرینچ نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میجر سارگن ہنس پڑا، گویا کہ دونوں نے ہی ابھی چند لمحوں پہلے اپنے ساتھیوں کا بھیانک حشر دیکھا تھا، لیکن مضبوط اعصاب کے مالک ہونے کی وجہ سے اب اپنے آپ پر کافی حد تک قابو بھی پا لیا تھا۔ ابھی ہم اس قلعے کی حدود میں ہیں اور اس منحوس قلعے سے نکلتے ہیں، فیگراف میں بیٹھ کر یہاں سے نکل کر بات کرتے ہیں، کیا معلوم اس ہولناک قلعے سے پھر بھیانک اسیب نمودار ہو جائیں، فینچ نے کہا۔ تو میجر سارگن نے سر ہلا دیا اور دونوں فیگراف میں بیٹھ گئے، گویا کہ میجر سارگن کو فیگراف کو آپریٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن فرینچ کے سمجھانے پر اسے ذرا بھر سمجھنے میں دیر نہ لگی، کیونکہ زیرو لینڈ کی طرح بلیک ڈیتھ کے یہ چاروں خاص سرکاریں بھی سائنسی آلات سے گہری رسائی رکھتے تھے۔ کچھ دیر بعد فیگراف فضا میں اڑ رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یکلگ فرینچ نے چونک کر کہا، تو میجر سارگن حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اب فرینچ نے فیگراف کو صحرائے گوبھی میں ہی ایک جگہ اتار دیا تھا، لیکن اس اسیبی قلعے سے کافی دور لے جا کر اتارا تھا، اور میجر سارگن بھی اس کا بھرپور معاون ثابت ہو رہا تھا، اور دونوں بلیک ڈیتھ اور زیرو لینڈ کے ایک دوسرے کے اینٹی گروپ کے باوجود اپنے ساتھیوں کا بھیانک حشر ہونے کے بعد فی الحال ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر مجبور تھے۔
گویا کہ فینچ اور میجر سارگن یہ دونوں ہی انتہائی سنگ دل اور سینکڑوں انسانوں کے قاتل تھے، لیکن بہت ہی خطرناک فائٹر اور مضبوط حساب کے مالک بھی تھے۔ کیا بات ہے فینچ، تم اس طرح کیوں چونکے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ میجر سارگن نے چونک کر کہا۔ ہاں میجر، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری تنظیم زیرو لینڈ نے سائنس میں انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ گویا کہ تم بلیک ڈیتھ والوں کے ماسٹر سکوٹا اور بلیک تھنڈر والے اور خاص کر ورلڈ کے ڈاکٹر ایکس سبھی سائنسی دور میں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں، لیکن بہرحال ہمارا زیرو لینڈ ابھی سائنسی دور میں ان دیگر پاورفل تنظیموں سے آگے ہے، اور ہمارے سائنسدانوں کے جیکرومیٹر جو کہ انہوں نے بنایا ہے، جس میں ہم چاروں بڑے ایجنٹوں کے بلڈ کے سیمپلز موجود ہیں، اور ہمارے چاروں میں سے اگر کوئی 3000 کلومیٹر کی دوری پر ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم چاروں میں سے کوئی کس سمت میں ہے، اور یہ تو بگ اور جدید جیکرومیٹر ہے جو 7000 کلومیٹر تک کے فاصلے کو مارک کرتا ہے، اور اس جدید جیکرومیٹر کے مطابق میرے ساتھی سنگھی تھریسیا اور شیطان پرستوں کی ہولناکیت کا بھیانک شکار بننے کے باوجود مرے نہیں ہیں اور زندہ بھی ہیں، اور میرے خیال کے مطابق تبت کے کسی علاقے میں موجود بھی ہیں۔ فینچ نے جوش بھرے لہجے میں کہا تو میجر سارگن چونک گیا۔ حیرت انگیز، تم زیرو لینڈ والے واقعی سائنسی ترقی میں بہت آگے جا چکے ہو، جو اتنی جدید اور انقلابی ایجاد بھی بنا لی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھی ڈائمنڈ بیوٹی جیفرڈ سلوکا اور لیڈی ہنٹر بھی بھیانک آسیب کا شکار ہونے کے باوجود زندہ ہوں گے۔ میجر سارگن نے بھی جوش بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، فیگراف کے ذریعے ہم اپنے ساتھیوں کو ٹریس کرنے کے لیے تبت جاتے ہیں، فینچ نے کہا۔ تو میجر سارگن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں پھر فیگراف میں بیٹھ کر تبت کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہی تیز رفتار فیگراف نے ان کو تبت کے علاقے گوچانی پہنچا دیا، جہاں بقول فینچ کے یہاں ہی جیکرومیٹر کے مطابق کہیں سنگھی وغیرہ کا سراغ مل سکتا ہے۔ حیرت ہے، یہاں اگر جیکرومیٹر کے مطابق ہم اپنے ساتھیوں کے قریب ہیں، لیکن اب جیکرومیٹر کی سکرین پر کچھ بھی نہیں آ رہا، فینچ نے تشویش کے عالم میں کہا۔ جو بھی ہے، میرے اور تمہارے ساتھی انتہائی بھیانک انداز میں شیطانی قلعے میں خوفناک طریقے سے اغوا ہوئے ہیں، اور اگر وہ یہاں ہوں گے بھی تو ایسے آسانی سے نہیں ملیں گے۔ ہمیں نیچے سنگلاخ پہاڑوں پر اترنا ہوگا تاکہ اپنے ساتھیوں کو ٹریس کر سکیں، میجر سارگن نے کہا۔ تو فینچ نے بھی سر ہلا دیا اور فیگراف کو نیچے ایک جگہ پر اتار دیا۔ اب دونوں نے غور کیا تو یہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور کچھ نہیں۔ فینچ نے فیگراف سے ضروری استعمال کے سامان اور جدید ایمونیشن کو نکالا اور یہاں پہاڑوں میں آگے بڑھنے لگا۔ فینچ نے جیکرومیٹر بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ابھی یہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ یکلک ان کو دور سے ایک پارٹی نظر آئی۔ یہ کون سی پارٹی یہاں آئی ہے اور کون لوگ ہیں یہ؟ فینچ نے جدید ٹیلیسکوپ دیکھا تو چونک گیا۔ اسرائیلی سیکرٹ سروس کا چیف کرنل روس اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ یہاں آیا ہوا تھا۔ میجر سارگن نے بھی غور سے جدید ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہوئے چونک کر کہا، یہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کا چیف یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ فینچ نے ہارن بھینچ کر کہا۔ جس طرح ہولناک سفری طاقتوں نے ہم پر شکار کیا تھا اور میرے 3 ساتھی اور تمہارے 3 ساتھی خوفناک کالی طاقتوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہم بال بال ان سفلی قوتوں کا شکار ہوتے ہوئے بچے ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے کرنل روس کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات گزرے ہوں اور سفلی قوتوں کا شکار بن گئے ہوں، اور اسے بھی کسی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ تبت کے علاقے گوچانی میں کہیں موجود ہیں، اور یہ اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوگا۔ میجر سارگن نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطانیت کا وار
सब पर किया गया है, फ्रेंच ने होंठ भींच कर कहा। ओह, तो इसका मतलब है कि शैतानियत का ये हौलनाक वार सिर्फ हम पर नहीं किया, बल्कि दीगर भी सीक्रेट एजेंटों पर किया गया है, मेजर सार्गन ने चौंक कर कहा। तो फ्रेंच ने अंदाजे से सर हिला दिया। हाँ, लेकिन ये बात तो कर्नल रॉस से मिलकर ही मालूम की जा सकती है, मेजर सार्गन ने भी कहा, लेकिन होशियारी से, क्योंकि तुम्हारी तंजीम के हरकारों और हमारी तंजीम के हरकारों ने दुनिया के हर मुल्क में दहशत और तबाही फैलाई हुई है, और इसराइल में भी कई दफा उधम मचा चुके हैं, और इनके कई अच्छे साइंसदान और साइंसी फार्मूले चुराए भी हैं और इमलाक भी तबाह किए। इसलिए इसराइल के भी हम दुश्मन ही हैं, और ये हमें देखकर खुशी से बाहें नहीं फैलाएंगे। बल्कि हमें मारने या गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे, फ्रेंच ने कहा। तो मेजर सार्गन ने सर हिला दिया और दोनों पहाड़ों के दोनों सिमत हो गए। मुझे हैरानी हो रही है कि ब्लैक डेथ और जीरोलैंड एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन इनके एजेंट मेजर सार्गन और फ्रेंच एक साथ हैं और हमारे शिकार करने के जान पर तुले हैं। लेकिन ये तो तुम्हारी भूल है, मैंने जदीद टेलीस्कोप से तुम दोनों को देख लिया है। इन दोनों को कर्नल रॉस की तेज आवाज सुनाई दी। कर्नल रॉस, तुम अपनी इसराइल की सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के साथ क्या करने आए हो? फ्रेंच ने तवील सांस लेकर कहा, क्योंकि कर्नल रॉस ने इनकी तवक्का से ज्यादा तेज साबित हुआ और मेजर सार्गन भी चौंक गया। मैं यहाँ किसी से लड़ने या केस मिशन पर नहीं आया, क्योंकि मेरे मुल्क की मरूफ एजेंसियों GP5 रेड आर्मी के अफसरान अपने मुतहदों के साथ शैतानी कुव्वतों का शिकार हो चुके हैं, और मुझे मालूम भी है कि यहाँ तिब्बत के इसी गोचानी के एरिया में शैतान परस्त की तरीक दुनिया है, जहाँ हमारे साथी कैद हैं, और वहीं मेरी साथी कैप्टन लीजा भी इन शैतान परस्तों की कैद में है, और मैं इनके लिए यहाँ आया हूँ। कर्नल रॉस की तेज आवाज सुनाई दी तो मेजर सार्गन और फ्रेंच चौंक गए, पर इनके मुंह से तवील सांस निकल आया। हमारा अंदाजा दुरुस्त था। इसका मतलब है कि शैतान परस्तों के शिकार सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बने, इसका मतलब है दुनिया के और भी मरूफ सख्त जान सीक्रेट एजेंटों को इसे अपना शिकार बना लिया है, मेजर सार्गन ने चौंक कर कहा। कर्नल रॉस, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, और हम यहाँ अपने साथियों के लिए आए हैं, और ये सफलित ताकतें जो भी हैं बहुत ही पावरफुल हैं, इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इन हौलनाक सफली कुव्वतों का मुकाबला करना चाहिए, फ्रेंच ने कहा। वैसे तो मुझे ब्लैक डेथ और जीरोलैंड के एजेंटों पर भरोसा नहीं है, जो कई बार ग्रेटर इसराइल को नुकसान पहुंचा चुके हैं, लेकिन तुम दोनों हरीफ ग्रुप के एजेंट इकट्ठे हो, जिससे जाहिर होता है कि तुम दोनों बदनाम एजेंसियों वाले भी सफली कुव्वतों का शिकार हो, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए, कर्नल रॉस ने इकरार में सर हिलाते हुए कहा। तो मेजर सार्गन और फ्रेंच होशियार होकर सिमतों से निकलकर इनके सामने आ गए, लेकिन इनके हाथ में एमिनेशन मौजूद था, क्योंकि उनको भी इसराइली एजेंटों पर कोई भरोसा नहीं था, वरना अगर इमरान, कर्नल फरीदी, डॉक्टर साइमन या मेजर प्रमोद वगैरह इनको जुबान देते तो ये बगैर झिझक इनके पास पहुंच जाते। फिक्र न करो, हम सब एक ही मुश्किल का शिकार हैं। कर्नल रॉस ने इन दोनों बदनाम और खतरनाक लेकिन हरीफ एजेंसियों के एजेंटों को एक साथ देखा तो फीकी मुस्कुराहट से कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो और तुम्हारे साथी किस तरह की मुश्किल का शिकार हुए हैं? मेजर सार्गन ने कर्नल रॉस से पूछा। पहले तुम बताओ कि तुम कैसे शैतानी कुव्वतों का शिकार हुए हो और हरीफ ग्रुप एक साथ कैसे हो? कर्नल रॉस ने खुश्क मिजाजी से इन दोनों से मुसाफा करने के बाद पूछा, तो इन दोनों ने भी उसे और उसके साथियों से बेदिली हाथ मिला लिए।
کیونکہ تینوں گروپ ایک دوسرے کے دوست نہیں بلکہ حریف تھے۔ کرنل روز کے کہنے پر میجر سارگن نے اسے اپنے اور فرینچ کے اوپر بیتے ہوئے سب باتوں کو بتا دیا کہ کس طرح یہ سب مدام کوشیلا کے خفیہ خزانوں والے کالم کے بعد صحرائے غوبی کی زہریلی ہواؤں والے ایریے کے سرخ قلعے میں خزانوں کے لالچ میں ان دونوں حریف پارٹیوں کے ساتھ کتنا بھیانک ترین انجام ہوا، جس سے ان مضبوط صاحب و سخت دل افراد کی روح تک لرز گئی تھی، اور کس طرح یہ دونوں اس ہولناک مناظر کے بعد نکل کر یہاں پہنچے۔ ان کی بات سن کر کرنل راس اس طرح سر ہلانے لگا جیسے ان کی باتوں پر اس نے مکمل یقین کر لیا ہو۔ ویسے اگر بلیک ڈیتھ اور زیرو لینڈ کے خاص سرکارے اسے ایسی ماورائی باتیں بتاتے تو یہ کبھی یقین نہ کرتا بلکہ اسے بکواس ہی سمجھتا، لیکن خود کرنل روز اتنے بھیانک ترین اور ہولناک واقعات سے گزر چکا تھا جسے یاد کر کے اس کا بھی میجر سارگن اور فرینچ کی طرح خوف کی شدت سے دماغ لرز رہا تھا۔ اب کرنل راس ان کو اپنے اوپر بیتے ہوئے بھیانک واقعات بتانے لگا۔ دراصل کرنل راس اپنے ساتھیوں کا بھیانک حشر دیکھنے کے بعد جیسے ہی بے ہوش ہوا تھا اور دوبارہ ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس شیطانی حویلی یا معبد میں اب سب کچھ نارمل تھا اور کہیں بھی خون بہاتے سر کٹے نہیں تھے اور نہ ہی ہولناک اسے بھی بن مانس تھے۔ کرنل راس کو جی پی 5 کے کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریو اور ریڈ آرمی کے کرنل فرانک اور کیپٹن جوزفین کی اتنی فکر نہیں تھی، بلکہ اس کا دل اپنی اسسٹنٹ کیپٹن لیزا کی بھیانک موت کے بارے میں سوچ کر اداس ہو گیا تھا، کیونکہ کیپٹن لیزا جیسی بہت ذہین اور بے پناہ حسین لڑکی اس کی متحد ہی نہیں بلکہ اس کی اچھی دوست بھی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ کرنل راس مردہ قدموں سے اٹھا اور چونکہ اب یہاں اسیب کے کوئی مناظر نہیں تھے اس لیے کرنل راس واپسی ہوا اور اکیلے ہی اسرائیل پہنچ گیا اور ہیکل کے بڑے ربی سے ملاقات کی تو ربی نے اسے بتایا کہ آقا نامی شیطان بہت ہی پاورفل ہے، اور اس نے کرنل راس کو بتایا کہ معلومات کے مطابق جہاں جہاں شیطان کے خفیہ معبد تھے ان کی تلاش میں سرگردہ معروف سیکرٹ ایجنٹوں کو آقا کی پاورفل شیطانی طاقتوں نے پراسرار طریقے سے اغوا کر کے اپنی ہولناک شیطانی تاریخ دنیا کا قیدی بنا لیا ہوا ہے، اور ربی نے اسے بتایا کہ معلومات کے مطابق تبت کے علاقے گوچانی میں کہیں آقا نامی پاورفل شیطان پرست کی ہولناک تاریخ دنیا اور اس کے ساتھ ہی زندہ بھی ہیں اور وہیں قید ہیں، جس پر کرنل راس کو کیپٹن لیزا کے زندہ ہونے کی خبر پر بہت خوشی ہوئی اور اس نے اپنی سیکرٹ سروس کے 5 ممبران کے ساتھ اسی وقت تبت روانہ ہو لیا اور اب گوچانی پہنچ کر سنگلاخ پہاڑوں میں آقا کی طریق دنیا میں شامل ہونے کے لیے آ گیا تاکہ اپنے دوستوں کو ڈھونڈ سکے۔ تو کرنل راس تمہارے ربی کے مطابق پھر تو عمران، ڈاکٹر سائمن، کرنل فریدی اور میجر برمور جیسے خطرناک ایجنٹ اور ان کے ساتھی بھی اس آقا نامی شیطان کے قیدی ہوں گے۔ کرنل راس کی بات سننے کے بعد فرینچ نے ہون پھینچ کر کہا، ہاں وہ تو ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ان چاروں کے ساتھی ہمارے ساتھیوں کی طرح پراسرار طریقے سے اغوا کیے گئے ہوں اور یہ چاروں ہماری طرح ان شیطانی طاقتوں سے بچ کر نکلے بھی ہوں۔ کرنل راس نے کہا، پھر تو ہو سکتا ہے یہاں ہمارا ٹکراؤ ان چاروں میں سے کسی سے ہو یا چاروں سے ہی ہو جائے۔ میجر سارگن نے چونک کر کہا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو جس طرح ہم تینوں ایک دوسرے کی مخالف ایجنسیاں ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ یہ جنگ ہماری ایک دوسرے سے نہیں بلکہ خوفناک شیطان سے ہے،
جو پوری دنیا کے سیکرٹ ایجنٹوں کو اپنے قابو میں کر کے دنیا پر قبضہ جمانے اور سب مذاہب والوں کو ہی شیطان کا پیروکار بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر ان میں سے کوئی یہاں ہوا تو سمجھ جاؤ کہ وہ بھی صرف اکا نامی پاورفل شیطان کو فنا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا۔ کرنل روس نے کہا تو میجر سارگن اور فینچ نے سر ہلا دیے، گویا کہ زیرو لینڈ کا فینچ کرسچن تھا، لیکن زیرو لینڈ کے 10 بڑوں میں 4 یہودی تھے اور ان کا سپریم چیف مسلم تھا۔ اس طرح بلیک ڈیتھ میں میجر سارگن خود تو کرسچن تھا، لیکن بلیک ڈیتھ کی تنظیم میں زونڈاری لیلا جیسی صفاق اور سنگ دل لڑکی اس کی ساتھی تھی اور مسلمان بھی تھی، اور ان کا چیف ماسٹر اسکوٹا یہودی تھا۔ اس لیے ایک بھیانک اور خوفناک شیطان پرست سے ٹکرانے کے لیے ان سب نے ایک دوسرے سے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اچانک میجر سارگن چونک گیا کیونکہ اس نے دور سے 4 افراد کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا جو ان سے ابھی کافی دور سے، لیکن میجر سارگن کو چونکتے دیکھ کر فینچ اور کرنل روس نے بھی نئی پارٹی کے ممبران کو دیکھا تو چونک گئے۔ جولیا کے ذہن میں ستارے گردش کر رہے تھے اور اسے ایسے لگا جیسے اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور جیسے دور سے کوئی جگنو چمکتا ہے ویسے ہی اس کے دماغ میں بھی اندھیرے چھٹنے لگے اور اس کا دماغ بیدار ہونے لگا، اور کچھ دیر بعد اس کا اندھیروں میں ڈوبا ہوا دماغ مکمل طور پر جاگ اٹھا اور جولیا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور تھینکس فار واچنگ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والے تمام نوٹیفیکیشن کو آپ حاصل کر سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔